ہیں ان عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کان اذا قحطوا استسقى بالعباس بن عبد المطلب۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی کبھی قحط آتا، استمرار اس میں ہے، جب بھی کبھی قحط پڑتا تو عباس ابن عبد المطلب کے وسیلے سے دعا کرتے تھے، ان کے ذریعے سے بارش کی دعا کرتے تھے۔ کیسا آگے آ رہا ہوں میں؟ فقال اللہم انا کنا نتوسل الیک بنبینا فتسقینا، اے اللہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کرتے تھے تو ہم پر بارش برساتا تھا۔ اب وَإِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِعَمِّ نَبِيِّنَا فَاسْقِنَا، اے اللہ ہم اپنے نبی کے چچا کے وسیلے سے دعا کر رہے ہیں، اب ہم پر بارش برسا۔ قَالَ فَيُسْقَوْنَ، صحابی کہتے ہیں ایسا کرتے تھے تو بارش ہو جایا کرتی تھی۔ بخاری نے بھی اس کو روایت کیا ہے، اور یہ بخاری کی روایت سے ایسی روایت ہوتی ہے، یہ پکی روایت۔ اب اس کو کون دلیل بنائے گا؟ دیکھیے حضرت عمر کا جملہ دیکھیے، اور حضرت عمر اکیلے گھر میں کچھ دعا کر رہے، کیا ایسی لوگ ہیں استسقاء کے لیے ہیں، بارش کی دعا کے لیے کہاں جمع ہوتے ہیں، اور اس میں سب جمع ہوتے ہیں، بہت لوگ جمع ہوتے ہیں، ان سب کے سامنے کیا کہہ رہے ہیں؟ صحابہ کے سامنے، صحابہ ہیں کبار تابعین ہیں اس میں، کیونکہ 2 سال کے بعد یہ خلیفہ بنے نا، تو ایک دم بہت لوگ ابھی ہیں، اور دعا میں الفاظ کیا ہیں؟ اے اللہ پہلے ہم اپنے نبی کے وسیلے سے دعا کرتے تھے، اب ہم کس کے وسیلے سے دعا کر رہے ہیں؟ آپ کے چچا عباس کے، حمزہ کے وسیلے سے، حضرت حمزہ کے وسیلے سے کر رہے ہیں جو شہید ہو چکے ہیں، ہم آپ کے اس چچا کے عباس جو ابھی ہیں ان کے وسیلے سے دعا کر رہے ہیں۔ آپ بتائیے حضرت عباس افضل ہیں یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل ہیں؟ پوچھنے کا سوال ہے، یہ سوال خود جاہلانہ سوال ہے، لیکن یہ اس لیے پوچھا جا رہا ہے تاکہ آدمی مسئلے پر غور کرے کہ آپ کو اگر وسیلہ لینا ہے اور قحط پڑا ہوا ہے، لوگ مر رہے ہیں، بارش نہیں ہو رہی ہے، آپ چھوٹا وسیلہ لوگے کہ بڑا؟ تو بار سے بھی بالکل ٹھیک ہے۔ دوسری حدیث دیکھیں، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ حدیث مبارکہ وہ ہے جس کو مماتی اپنی دلیل کے طور پہ پیش کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری بالکل مضبوط ترین دلیل ہے جس کا جواب دینا کسی کے پاس میں نہیں ہے۔ حدیث مبارکہ کیا ہے؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں حضرت عمر بن خطاب کے زمانے میں کہت آیا، حضرت عمر نے اللہ سے دعا مانگی، اللہم انا کنا نتوسل الیک بنبینا فتسقینا و انا نتوسل الیک بعم نبینا فاسقنا، اے اللہ پہلے ہم دعا مانگتے تھے تیرے نبی کے وسیلے سے، ہمیں بارش مل جاتی تھی، آج ہم دعا مانگتے ہیں تیرے نبی کے چچے کے وسیلے سے، اللہ ہمیں بارش عطا فرما دے۔ حضرت انس فرماتے ہیں فیسقونا، نبی کے وسیلے سے دعا مانگتے اللہ تب بھی بارش دے دیتے، جب حضرت عباس کے وسیلے سے دعا مانگتے اللہ تب بھی بارش عطا فرما دیتے۔ کہتے ہیں دیکھو اگر وفات کے بعد اللہ کے نبی کے ساتھ توسل جائز ہوتا، حضرت عمر نبی کے وسیلے سے دعا مانگتے، حضرت عباس کے وسیلے سے دعا، بات سمجھ آ گئی نا؟ اگر وفات کے بعد بھی وسیلہ جائز ہوتا تو حضرت عمر کس کے وسیلے سے مانگتے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے۔ حضرت عمر کا حضرت عباس کے وسیلے سے دعا مانگنا اس بات کی دلیل ہے کہ زندہ آدمی کا وسیلہ جائز ہے، مردہ کا وسیلہ جائز نہیں ہے۔ ہم جواب کے طور پہ کہتے ہیں دیکھو اگر کوئی بندہ یہ کہہ دے میں زندہ آدمی کا وسیلہ مانتا ہوں، اعمال کا وسیلہ نہیں مانتا، دلیل یہ حدیث مبارکہ ہے حضرت عمر نے حضرت عباس کے وسیلے سے دعا مانگی، کسی عمل کے وسیلے سے دعا نہیں مانگی۔ اگر اعمال کا وسیلہ جائز ہوتا حضرت عمر عباس کی بجائے عمل کے وسیلے سے دعا مانگتے، تم کیا جواب دو گے؟ کہتے ہیں اس حدیث مبارکہ سے ثابت ہوتا ہے زندہ آدمی کا وسیلہ جائز ہے، دوسری حدیث مبارکہ سے ثابت ہوتا ہے اعمال کا وسیلہ بھی جائز ہے۔ ہم کہتے ہیں بالکل اسی طرح اس حدیث مبارکہ سے ثابت ہوتا ہے غیر نبی کا توسل جائز ہے، دوسری حدیث مبارکہ سے ثابت ہوتا ہے وفات کے بعد نبی کا وسیلہ بھی جائز ہے۔ اگر ایک حدیث مبارکہ سے تم زندہ کا وسیلہ ثابت کرو، دوسری حدیث سے عمل کا وسیلہ ثابت کرو تو جائز ہے، اگر ہم ایک حدیث سے نبی کا دوسری حدیث سے غیر نبی کا وسیلہ پیش کریں تو جائز کیوں نہیں ہے؟ اصل بات کیا ہے؟ اصل بات سمجھے کہ یہ حدیث مبارکہ توسل بغیر النبی، نبی کے علاوہ کسی اور کے وسیلے سے دعا مانگنا،
اس کے حق میں یہ حدیث مبارکہ ناطق ہے، اور وفات کے بعد نبی کے ساتھ توسل جائز ہے یا نہیں ہے، اس مسئلے کے بارے میں یہ حدیث مبارکہ ساکت ہے۔ توسل بغیر نبی کے حق میں ناطق ہے، اور توسل بن نبی کے حق میں نفی نہیں کرتی، صرف خاموش ہے کہ نبی کا وسیلہ جائز ہے یا نہیں ہے۔ بلکہ بعض حضرات حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے التکشف کے اندر جواب دیا۔ حضرت فرماتے ہیں اس حدیث میں صرف حضرت عمر یہ بتانا چاہتے تھے کہ جس طرح وسیلہ نبی کے ساتھ جائز ہے، اسی طرح وسیلہ غیر نبی کے ساتھ بھی جائز ہے۔ ہم مماتیوں کو دعوت دیتے ہیں کہ دیکھو تم بھی اپنے آپ کو دیوبندی کہتے ہو، اور ہماری نسبت بھی اکابرین علماء دیوبند کے ساتھ ہے۔ ہم بھی اس حدیث مبارکہ کا مطلب اکابرین دیوبند سے پیش کریں گے، تم بھی اس حدیث مبارکہ کا مطلب پیش کرو۔ کس اکابرین میں سے کس نے کہا ہے یہ حدیث دلیل ہے کہ نبی کے ساتھ وسیلہ جائز نہیں ہے؟ حضرت تھانوی کیا فرماتے ہیں حدیث مبارکہ سے کیا بتانا مقصد ہے؟ صرف یہ بتانا مقصد ہے کہ نبی کے علاوہ نبی کے غیر کے ساتھ بھی وسیلہ جائز ہے۔ جو آدمی اس حدیث مبارکہ کی وجہ سے زندہ اور موتا میں کہتا ہے زندہ کا وسیلہ جائز ہے مردہ کا وسیلہ جائز نہیں، جو فرق بیان کرتا ہے یہ فرق بیان کرنا بلا دلیل ہے۔ کیوں؟ حضرت تھانوی نے 2 وجہ بیان کی۔ فرماتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث مبارکہ کی روشنی میں قبر مبارک میں زندہ ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام وفات کے بعد قبر میں زندہ ہیں۔ جب زندہ کا وسیلہ جائز مانگتے ہو تو نبی بھی قبر میں زندہ ہیں، تو نبی کے ساتھ وسیلہ جائز ہے۔ نمبر 2 حضرت تھانوی فرماتے ہیں توسل کے جواز کی جو علت ہے وہ دونوں میں مشترک ہے، زندگی سے پہلے بھی، حالت زندگی میں اور وفات کے بعد بھی، دونوں حالتوں میں مشترک ہے۔ حضرت تھانوی نے جواز کی علت کیا بیان کی ہے جو آپ نے شروع میں توسل کی حقیقت کے عنوان سے پڑھی ہے؟ حضرت تھانوی فرماتے ہیں توسل کی علت، توسل کی وجہ اور توسل کی حقیقت یہ ہے کہ جو بندہ خدا کا محبوب ہوتا ہے اس پہ خدا کی رحمت برستی ہے، اور اللہ کے محبوب سے محبت کرنا یہ بھی اللہ کی رحمت کا مستحق بن جاتا ہے۔ اب توسل بالذوات کا مطلب یہ ہوگا اے اللہ فلاں بندہ آپ کا محبوب ہے، اس پہ آپ کی رحمت برستی ہے، اس رحمت کی برکت سے اور محبت کی برکت سے اللہ میرا یہ کام پورا فرما دے۔ حضرت تھانوی فرماتے ہیں یہ بتاؤ نبی دنیا میں تھا اللہ کا محبوب تھا، قبر میں جانے کے بعد خدا کا محبوب نہیں ہے؟ جی جب دنیا میں تھے تو اللہ کی رحمت کے مستحق تھے، جب قبر میں گئے تو رحمت کے مستحق نہیں تھے۔ تو حضرت تھانوی فرماتے ہیں جو جواز علت جو ہے، جواز کی علت ہے یعنی اللہ کا محبوب ہونا، جب وہ دونوں میں مشترک ہے لہٰذا موتا اور احیاء میں فرق کرنا یہ بلا دلیل ہے، کسی دلیل سے ثابت نہیں ہے۔ حضرت مفتی رشید احمد لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا اور جواب دیا۔ حضرت فرماتے ہیں اگر کہتے ہو کہ زندہ کا وسیلہ جائز ہے اور مردہ کا موت کے بعد وسیلہ جائز نہیں، تو پھر الٹ ہونا چاہیے، وفات کے بعد وسیلہ جائز ہونا چاہیے، زندگی کی حالت میں وسیلہ جائز نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں؟ جو دنیا سے چلا گیا اس کے بارے میں یقین ہے کہ ایمان کی حالت میں گیا، وہ فتنوں سے محفوظ ہو گیا۔ جو دنیا میں زندہ ہے اس کے بارے میں پتہ نہیں کہ فتنوں کا شکار ہو جائے، جو فتنوں سے مامون ہے اس کا توسل جائز ہونا چاہیے، جس کے بارے میں فتنوں کا اندیشہ ہے اس کا توسل جائز نہیں ہونا چاہیے۔ اگر فرق بیان کرتے ہو تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ وفات کے بعد وسیلہ جائز ہونا چاہیے، زندگی کی حالت میں وسیلہ جائز نہیں ہونا چاہیے۔ اور دلیل حضرت عبداللہ بن مسعود کا فرمان ہے، فرماتے ہیں اگر تم نے اقتدا کرنی ہو ان کی اقتدا کرو جو دنیا سے چلے گئے، کیوں جو آدمی دنیا میں زندہ ہے وہ فتنوں سے محفوظ نہیں ہوتا، ہر وقت فتنوں کے درمیان رہتا ہے، ہو سکتا ہے کبھی بھی فتنے کا شکار ہو جائے۔ بہرحال ہمارے اکابرین نے کئی جواب دیے۔ اب آخر میں اس حدیث مبارکہ کے بارے میں اصل بات سمجھے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ حدیث مبارکہ اللہ کے نبی کے ساتھ توسل کی نفی نہیں کرتی، بلکہ اس حدیث مبارکہ سے بھی اللہ کے نبی کے ساتھ توسل ثابت ہوتا ہے۔ وہ کیا؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسیلے سے جب حضرت عمر نے دعا مانگی، اس وقت حضرت عمر خود موجود نہیں تھے، موجود تھے حضرت عثمان، حضرت علی، کبار صحابہ موجود تھے، سب کو چھوڑ کر حضرت عمر نے حضرت عباس کے وسیلے سے دعا مانگی۔ کیوں؟ اس وجہ سے حضرت عباس میں کوئی ایسی خوبی موجود تھی جو کسی اور میں موجود نہیں تھی۔ وہ خوبی کیا ہے؟ حدیث مبارکہ میں موجود ہے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں اللہ وَإِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِعَمِّ نَبِيِّنَا، اے اللہ پہلا وسیلہ تیرے نبی کا، اب وسیلہ تیرے نبی کے۔ یہ بعمن کا لفظ کیوں لائے ہیں؟ محدثین نے لکھا ہے، علماء نے لکھا ہے اگر توسل بالعباس ہوتا حضرت عمر یوں فرماتے اے اللہ پہلے وسیلہ ہوتا تھا تیرے نبی کا، وَإِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِالْعَبَّاسِ، اب ہم وسیلہ کرتے ہیں حضرت عباس کا، بعم نبینا درمیان میں نہ لے کر آتے۔ بعم نبینا لفظ لانا اس بات کی دلیل ہے
کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وسیلہ تو دینا چاہتے تھے اللہ کے نبی کا، بیامن لے کر حضرت عمر نے بتا دیا کہ اے اللہ، حضرت عباس میں ایسی خوبی موجود ہے جو کسی اور میں موجود نہیں ہے، چونکہ آپ کے نبی کے چچا ہیں اس لیے ہم ان کے وسیلے سے دعا مانگتے ہیں۔ اسی وجہ سے صحیح بخاری کے اندر جب یہ روایت موجود ہے صفحہ 137 پہ، اس کے حاشیے میں موجود ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ الفاظ فرمائے تو حضرت عمر نے یہ بھی ساتھ کہا، اللہم انا توجہنا الیکا بعمی نبیک وصنو ابیہ، اے اللہ حضرت عباس تیرے نبی کے چچا بھی ہیں اور تیرے نبی کے والد کے قائم مقام بھی ہیں، ہم اس وجہ سے ان کے وسیلے سے دعا مانگتے ہیں کیونکہ آپ کے نبی کے والد کے قائم مقام ہیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دعا کرنا شروع کی، حضرت عباس نے بھی فرمایا اے اللہ ہماری دعا کو قبول فرما لے، یہ صحابہ یہ تابعین میرے پاس آئے ہیں، حالانکہ بڑے بڑے نیک لوگ موجود تھے، میرے پاس کیوں آئے؟ حضرت عباس فرماتے ہیں وقد توجہ بی القوم الیک لمکانی من نبیک، چونکہ مجھے تعلق تیرے نبی کے ساتھ زیادہ ہے، میرا رشتہ پیغمبر کے ساتھ زیادہ ہے، اس لیے سب کو چھوڑ کر یہ میرے پاس آ گئے۔ بات سمجھ آ گئی؟ تو اگر وسیلہ حضرت عباس کا ہوتا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ درمیان میں بعمی نبی کا وصنوی ابی لا کر نہ لاتے اس کو، بلکہ ڈائریکٹ فرماتے کہ حضرت عباس کے وسیلے سے دعا مانگتے ہیں۔ درمیان میں پیغمبر کے رشتے کو ذکر کرنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وسیلہ کس کا تھا؟ اللہ کے نبی کا۔ اسی وجہ سے امام سبکی رحمۃ اللہ علیہ نے غالباً طبقات الشافیہ میں لکھا ہے فَهَذِهِ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ بِبَرْكَةِ نَبِيِّنَا صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عمر نے جو حضرت عباس کا وسیلہ دیا، اگر یہ دعا بھی قبول ہوئی تو برکت کس کی تھی؟ اللہ کے نبی کی۔ اب ذہن میں سوال آئے گا کہ جب یہ ساری چیزیں موجود تھی تو حضرت عمر ڈائریکٹ وسیلہ کس کا دے دیتے؟ اللہ کے نبی کا، حضرت عباس کو درمیان میں کیوں لائے ہیں؟ مفتی رشید احمد لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ نے احسن الفتاویٰ میں اس کے 4 جواب دیے۔ آخری جواب کیا ہے؟ حضرت فرماتے ہیں دیکھو انسانی طبیعت میں ایک ذوق ہے، انسان ہمیشہ اس چیز پہ اعتماد زیادہ کرتا ہے جس کو اپنی آنکھوں سے دیکھے، جو انسان کے اندر موجود ہو تو اعتماد اس پہ زیادہ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ بتائیں اگر آدمی یہاں سے درود پاک پڑھے تو فرشتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچاتے ہیں یا نہیں پہنچاتے؟ لیکن کوئی آدمی حج کے لیے جا رہا ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ روضہ اقدس پہ جا کے ہمارا سلام بھی۔ اب سوال یہ ہے فرشتہ سلام پہنچاتا بھی جلدی ہے، فرشتہ امانت کے ادا کرنے میں سست بھی نہیں ہے، فرشتے کے بھولنے کا بھی خطرہ نہیں ہے، ہر قسم سے مضبوط ترین ہے، جلدی بھی پہنچاتا ہے، سست بھی نہیں ہے، اور ادائے امانت میں کسی قسم کی خیانت بھی اور بھول کا بھی خطرہ نہیں ہے۔ اس کے باوجود فرشتے کو چھوڑ کے ہم کس کو کہتے ہیں؟ کیوں؟ اس وجہ سے کہ ہم فرشتے کو اپنی آنکھ سے دیکھتے نہیں ہیں، انسان کو اپنی آنکھ سے دیکھ لیتے ہیں۔ یہ انسانی طبیعت ہے، جو چیز انسان کے اندر موجود ہو آدمی اس پہ اعتماد زیادہ کرتا ہے۔ چونکہ اگر حضرت عمر یوں فرماتے اللہ کے نبی کے وسیلے سے دعا مانگتا ہوں، یہ بھی جائز تھا۔ حضرت عمر نے درمیان میں حضرت عباس کو کیوں لایا؟ اس وقت اپنی آنکھ سے نبی کو نہیں دیکھ سکتے تھے لیکن حضرت عباس کو دیکھ سکتے تھے، اس لیے اللہ کے نبی کو درمیان اور اپنے درمیان وسیلہ کس کو بنایا؟ بہرحال یہ حدیث مبارکہ اللہ کے نبی کے ساتھ توسل کی نفی نہیں کرتی بلکہ اس سے بھی حضور کا توسل ثابت ہوتا ہے۔ نمبر 5 قسم دیکھیں، وفات کے بعد نبی کے وسیلے سے دعا مانگنا۔ حضرت عثمان بن حنیف کی حدیث گزری، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، المعجم الکبیر المعجم الصغیر کے اندر حدیث موجود ہے۔ حضرت عثمان کا زمانہ تھا، ایک آدمی حضرت عثمان کی خدمت میں آتا تھا، حضرت عثمان مصروفیت کی وجہ سے اس کا کام نہیں کر سکتے تھے، مصروف تھے۔ وہ آدمی حضرت عثمان بن حنیف کو ملا کہ عثمان دیکھو حضرت عثمان بن عفان کے پاس جاتا ہوں لیکن میرا کام نہیں ہوتا۔ حضرت عثمان بن حنیف نے فرمایا کہ ادھر آؤ، میں دو رکعت نماز پڑھ لو، پھر اللہ سے دعا مانگو، اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو الفاظ اللہ کے نبی نے صحابی کو سکھائے تھے وہی الفاظ حضرت عثمان بن حنیف نے اس آدمی کو سکھائے۔ اس نے یہ وظیفہ کیا، دوسرے دن تشریف لے گئے، حضرت عثمان بن عفان نے اکرام بھی کیا، اس کا کام بھی کر دیا۔ راستے میں حضرت عثمان بن حنیف ملے، اس صحابی نے شکریہ ادا کیا کہ آپ کی برکت سے خدا نے میرا کام کر دیا۔ حضرت عثمان بن حنیف نے فرمایا اس میں میرا کمال نہیں ہے، میں نے بھی یہی الفاظ اللہ کے نبی سے سنے تھے، حضور نے ایک نبینے کو سکھائے تھے، اس نے دعا مانگی اس کی آنکھیں ٹھیک ہو گئی، تو نے دعا مانگی خدا نے تیرا کام کر دیا، مجھے نبی کی ذات پر اور بات پر اعتماد تھا اس لیے میں نے الفاظ آپ کو بتائے ہیں۔ جو پہلی حدیث ہم نے پیش کی تھی نا عثمان بن حنیف نبینا والی،
इस हदीस पर ममाती इश्काल करते हैं, अगर इसको सही मान भी लें, इससे इतना साबित होता है कि ज़िंदगी की हालत में नबी के साथ वसीला जायज़ है, वफ़ात के बाद फिर भी साबित नहीं होता। हम कहते हैं जो सहाबी इस रिवायत को नकल करने वाला है, नबी की वफ़ात के बाद आगे दूसरे को वो क्या दे रहा है, इसी की तालीम दे रहा है। अगर ये नबी की ज़िंदगी के साथ ख़ास होता तो सहाबी तालीम न देता। जी आगे देखें, उलमाए उम्मत और सबूत तवस्सुल। देखें आप हज़रात ने मसला तकलीद पढ़ लिया ना, मसला तकलीद पढ़ लिया, फ़ैल भी आपको मिल गई। उसके अंदर एक सवाल चलता है कि ये इससे पहले हज़रत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने इक़्दुल जीद और अल इंसाफ़ के अंदर लिखा है कि अब हमारे ज़माने में अगर कोई आदमी दीन पे अमल करना चाहता है तो वो ये 4 फ़िक़े जो मुदव्वन हैं, फ़िक़्ह हनफ़ी, फ़िक़्ह मालिकी, फ़िक़्ह शाफ़ी और फ़िक़्ह हम्बली, अगर कोई आदमी दीन पे अमल करना चाहे इन्हीं 4 फ़िक़ों के अंदर महदूद रहे। जो इनकी इत्तिबा कर लेगा सवाद आज़म की इत्तिबा होगी, जो यहाँ से खुरूज करेगा तो सवाद आज़म से खुरूज होगा। अब हक़ इन्हीं 4 में बंद है। तवस्सुल ऐसा मसला है जिसके सबूत पर चारों फ़िक़े क्या हैं, चारों फ़िक़ों का जिस पर क्या है, इजमा है। आप जब गैर मुक़ल्लिद को दावत देंगे ना तकलीद की, वो कहेगा एक मसले में 3-4 इमाम हैं, हम किस किस की माने। हम कहते हैं पहले जिस मसले में सारे इमाम मुत्तफ़िक़ हैं पहले उनको मान लो। यही इस्तिश्काल है ना कि एक मसले में एक इमाम की एक राय है, दूसरे की दूसरी राय है, हम किस की बात माने। हम कहते हैं किस की न माने, जिस मसले में चारों मुत्तफ़िक़ है पहले उनको मान लो। कहते हैं ये नहीं हो सकता, एक मसले में एक की, दूसरे मसले में दूसरे की, तीसरे मसले में तीसरे की, चौथे मसले में चौथे की। तर्क तकलीद के नुकसान क्या हैं, इस